کہتے رہیں گے یہی عمر بھر، ہم تو کہتے رہیں گے یہی عمر بھر، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا شانیاز کا در، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا شانیاز کا در، ہم سے یہ دست کرم کر دو یہ وقت کرم ہے، اس وقت کرم کر دو یہ وقت کرم ہے، یہ وقت کرم ہے، اس وقت کرم کر دو یہ وقت کرم ہے، کیا شانیاز تم کو محمد کی قسم ہے، ہم سے وہ شانیاز کا در، ہم سے وہ شانیاز کا در، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا وہ شانیاز کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، شاہ نیاز سدا نوازے، ہم سے چھوٹا نہ وہ چھوٹا، شانیاز کا در، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا شانیاز کا در، ہم تو کہتے رہیں گے یہی عمر بھر، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا شانیاز کا در، ہم سے چھوٹا نہ چھوٹا شانیاز کا در، جائے آخر کہاں یہ در کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں کہ ہر وقت ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، جس کے لیے مسند احمد حنبل کی حدیث ہے۔ حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ایسے ولی جن کی محبت کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اور ان کی محبت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ لہذا آج میں اس ولی کامل کا ذکر کر رہا ہوں جن کو حضور قطب عالم مدار اعظم شاہ نیاز بن نیاز شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ میں کے روحانی جانشین ہیں۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی جانشینی آپ کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ولیہ کاملہ تھیں، جو رابعہ وقت تھیں، جن کو بی بی شاہ غریب نواز کا خطاب عطا ہوا تھا، لاڈو صاحبہ آپ کا نام تھا۔ آپ بہت بڑی ولیہ کاملہ گزری ہیں، چند خواتین ولیہ کاملہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے وطن میں جب حضرت نیاز بن نیاز تھے اس وقت آپ کو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابیہ کی بشارت ہوئی تھی، اور آپ نے ایک موتی دیا تھا آپ کو جس میں سے نور نکل رہا تھا۔ اس کو آپ جب گھر میں لائیں تو اس سے پورا آپ کا گھر نور سے معمور ہو گیا، اور آپ کے پیر حضرت محی الدین دیسیہ نامی جو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ نے اس کی بشارت دی کہ تمہارے وطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ قطب عالم ہوگا، چار عالم میں اس کا ڈنکا پٹے گا۔ لہٰذا حضرت نیاز بن نیاز جب تولد ہوئے اور 4.5 ماہ کی آپ کی عمر تھی تو حضور مولائے کائنات شارع ولایت امیر المومنین امام المسلمین مولائے مومنین مولا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ علیہ السلام اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پھر سے بشارت آپ کی والدہ کو ہوئی، اور آپ کی والدہ نے حضرت نیاز بن نیاز کو مولائے کائنات بی بی سیدہ کائنات کے قدموں میں حضرت نیاز احمد صاحب کو رکھ دیا، اور مولانا نے آپ کو آغوش میں اٹھا کے فرمایا یہ ہمارا بچہ ہے۔ لہٰذا جس کو شارع ولایت وسیع ولی مصطفیٰ من کنت مولا فہذا علی مولا مولا مشکل کشا اپنا بچہ کہتے ہیں، اس کی مقام و مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہر ایک انسان کی بس کی بات نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مقامم اے نیاز اندر جہاں ہر کس نمی دانت، مقامم اے نیاز اندر جہاں ہر کس نمی دانت، فرید دہر شمس وقتم و ہم رنگ منصورم۔ لہذا آپ کا مقام و مرتبہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا حضرات، چونکہ حضور نیاز بن نیاز ایک ایسے ولی کامل ہیں جن سے تمام سلاسل کا فیض جاری ہوا ہے۔ سلسلہ چشتیہ و قادریہ میں روحانی جانشینی دی، کیونکہ
جب مولا کائنات نے آپ کو اپنا بیٹا کہا تو سرکار غوث پاک جو شہنشاہ ولایت ہیں، آپ نے بغداد شریف سے اپنے پوتے، اپنے جانشین حضرت اور سرکار عبداللہ بغدادی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے بشارت دے کر اور آپ کی صورت مبارک حضرت نیاز بن نیاز کی آپ کو دکھا کر ہندوستان دہلی بھیجا کہ ان کو میرا حصہ پہنچاؤ، ان کو میرا جو جانشینی ہیں پہنچائی جائے۔ لہٰذا سرکار بغدادی صاحب حضور غوث پاک کے حکم سے، جو غوث پاک کے پوتے بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، دلی میں آ کر حضرت نیاز بن نیاز جو حضرت مولانا محمد فخر الدین محمد دہلوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے 15ویں جانشین تھے اور آپ ہی کے زیر تعلیم و تربیت حضرت نیاز بن نیاز تھے، آپ نے خلافت اور تمام تبرکات جو آپ غوث پاک کے حکم سے لائے تھے، مسند شریف، تکیہ اور تمام تبرکات، خلافت نامہ جو مہروں سے مزین تھا، سب آپ نے جامع مسجد دہلی میں تمام مشائخ اعظام علماء کرام کی موجودگی میں حضرت نیاز بن نیاز کے سپرد کیا، اور آپ اپنے ساتھ اپنی صاحبزادی کو لائے تھے۔ اپنی صاحبزادی کا آپ نے نکاح بھی حضرت نیاز بن نیاز سے کر دیا۔ لہٰذا سرکار غوث پاک نے اپنی جانشینی عطا فرمائی اور خواجہ غریب نواز نے اپنی جانشینی عطا فرمائی۔ لہٰذا حضرت نیاز بن نیاز جو سلسلہ چشتیہ قادریہ کے روحانی جانشین ہوئے، آپ سے جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ قدیمیہ، تمام سلاسل نے آپ کو فیض عطا کیا، تمام سلاسل کا سرچشمہ فیض آپ بن گئے، اور جتنے بھی سلسلے ہیں سب آپ سلسلہ نیازیہ میں آ کے مل جاتے ہیں۔ لہٰذا سلسلہ نیازیہ ایک ایسے سمندر کا نام ہے جس میں جتنے بھی روحانی طریقت کے سلسلے ہیں سب آ کے مل جاتے ہیں۔ وہ سلسلے کے جو حضرت نیاز بن نیاز کے بعد آپ کے جو ولی ہیں، آپ کے جو وسیع اور جانشین ہوئے، انہوں نے بھی سرکار نیاز بن نیاز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نہ صرف ولی گر تھے بلکہ ولی گر ہیں، اور آپ کے جانشین بھی آج بھی سلسلہ نیازیہ کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں اللہ کو تلاش کرنے آتے ہیں ان کو اللہ تک پہنچانے کا، اللہ کا ولی بنانے کا کام آج بھی جاری ساری ہے۔ سلسلہ ولایت کا کارخانہ سلسلہ نیازیہ میں الحمدللہ جاری ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے، اللہ تک پہنچنے کی خواہش اس کی ہوتی ہے، اس کو وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ سلسلہ نیازیہ حضرت نیاز بن نیاز کی جانشین و وارثان بھی ولی گر ولی ہیں جو اللہ کا ولی بنا رہے ہیں، اور سلسلہ نیازیہ جو ایک ایسے دکھی انسانوں کے علاج کا اسپتال ہے جہاں پر انسانیتوں کے دکھوں کا علاج ہوتا ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، چونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کے مظہر ہوتے ہیں۔ سلسلہ نیازیہ کے جانشینوں نے مظہر رحمت للعالمینی کا ثبوت پیش کیا ہے کہ آج سلسلہ نیازیہ تمام مخلوق خدا کے لیے ایک ایسا دکھ درد کا ایک ایسا اسپتال بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ہر انسانیت کی ہر طرح سے خدمت کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہی ایک ولی کا سب سے بڑا فرض ہے، کہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا قربہ کہلاتی ہے۔ لہذا سلسلہ نیازیہ جو اللہ کے ولی بنانے کا کام کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی مصروف ہے۔ الحمدللہ جو حضرت نیاز بن نیاز جانشین غوث پاک اور خواجہ غریب نواز ہیں، آپ کی ولادت باسعادت سرہند میں ہوئی۔ آپ کے اجداد شاہان بخارا سے تھے، آپ کے اجداد نے ترک سلطنت کر ملتان تشریف لائے، حضرت آیت اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے آپ کے پوتے شاہ عظمت اللہ علوی سرہند ہندوستان تشریف لائے، وہاں حضرت نیاز بن نیاز کی ولادت ہوتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ دہلی تشریف لے آتے ہیں۔ مولانا فخر الدین چشتی دہلوی جو غریب نواز کے 15ویں جانشین ہیں، وہاں پر غوث پاک کے پوتے جو غوث پاک کے حکم سے ہندوستان تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو حضور غوث پاک کی جانشینیاں عطا فرماتے ہیں، اور
مولانا محمد فخر الدین چشتی دہلوی آپ کو سرکار غریب نواز کی جانشینی عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ دہلی سے بریلی کے لیے آپ بھیج دیتے ہیں۔ 1772-73 کے آس پاس سرکار حضرت ناظم نیاز روحین کر کے شہر بریلی تشریف لا کر یہاں پر اپنا سلسلہ ہدایت جاری رکھتے ہیں اور ایک مدرسے کا قیام کرتے ہیں، جس میں اس وقت کے ہندو مسلمان تمام طلباء آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کے شاگردوں نے ڈنکا بجایا ہے۔ آپ نے تمام اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو ہر طرح سے علم سے آراستہ پیراستہ فرمایا، عقلی نقلی علوم سے، لہٰذا آپ کی ولادت بھی 6 جمادی الثانی ہے، اور آپ کا وصال بھی 6 جمادی الثانی کو ہوا۔ آج 1 جمادی الثانی ہے، 1446 ہجری، آپ کا عرس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 6 جمادی الثانی کو آپ نے وصال فرمایا تھا۔ 6 جمادی الثانی دن میں 2:10 پہ آپ کا وصال کا کل ہوتا ہے، جو 9 دسمبر کو پڑ رہا ہے پیر کے دن پہلی سے، اور 10 جمادی الثانی تک سلسلہ آپ کے عرس کا جاری رہتا ہے۔ 5 جمادی الثانی کو غسل ہوتا ہے، 6 جمادی الثانی کو آپ کا کل ہوتا ہے، اور اس دن تمام شہر سے چادروں کے جلوس آتے ہیں، چادر پوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جانشین حضرت تاج اولیاء شاہ نظام الدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کے جانشین سراج السالکین رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کے جانشین محبوب حق محمد سالکین حضرت عظیم صاحب رضی اللہ عنہ کا، حضرت امام المحبین سلطان العاشقین شاہ محمد حسن سجاد حسن میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ کے 5ویں جانشین فقر عاشقین فقر معشوقین شاہ محمد حسنین حسنی میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو پنڈتن پاک علیہ السلام کا دسترخوان سجتا ہے، اور اس دن خصوص